السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 186 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اور جب تجھ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں سو میں تو قریب ہوں، مانگنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے مانگے۔ انی میری بابت یعنی میری قریبی اور دوری کے متعلق پوچھیں۔ بعض مذاہب نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو انسان کی رسائی سے اس قدر دور اور بلند خیال کیا ہے کہ گویا وہاں تک پہنچنا بالکل ناممکن ہے۔ اسلام نے اس غلط عقیدے کو رد کیا اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ انسان کے نہایت قریب ہے۔ انی قریب میں قریب ہوں، مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ علم اور واقفیت کے لحاظ سے بھی انسان کے قریب ہیں اور اس کی دعا سننے اور اسے قبول کرنے کے لحاظ سے بھی اس کے قریب ہے۔ قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ ارشاد ہے، میں انسان کی شرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ مذہب کی روح یہ ہے کہ انسان سب سے کٹ کر صرف ایک اللہ کو ہو رہے، اسی سے اپنی ہر مراد مانگنے، اسی کے آگے سوال کا ہاتھ اٹھائے، اسی کی زندگی اور موت، اس کی عبادت اور قربانی اسی کے لیے ہو۔ اس روح کو پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دعا کی تعلیم دی اور فرمایا میں انسانوں سے دور نہیں ہوں، بلکہ جب کبھی کوئی شخص تمام جانب سے ہٹ کر پورے اخلاص کے ساتھ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، اسے جواب دیتا ہوں، اس کی دعا قبول کرتا ہوں، اس کی تمنا پوری کرتا ہوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رات کے آخری تیسرے حصے میں اللہ تعالیٰ قریب ترین آسمان پر آ کر یہ اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے سوال کرنے والا جس پر نوازش کروں، کوئی ہے بخشش مانگنے والا جسے معاف کر دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ دعا عبادت ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس درجہ با حیا اور کریم ہے کہ وہ کسی دعا کرنے والے کو خالی ہاتھ واپس نہیں کرنا چاہتا، لیکن دعا کے قبول ہونے کی ایک شرط یہ ہے کہ دل غافل اور بے پرواہ نہ ہو۔ رات کی اس آخری حصے ہی پر کیا موقوف ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر وقت، ہر جگہ، ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہے، بشرط یہ کہ وہ خلوص اور ایمانداری کے ساتھ اس سے پکارے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے کتنا بھروسہ، ٹوٹے ہوئے دلوں کے لیے کیسی امید، گناہ گاروں کے لیے کیسی توقع، تھکے ماندے کے لیے کیسا سہارا، بے بسوں کے لیے کیسا آسرا اور کیسی قوت بھر دی ہے۔ انسان اس سے نہ مانگے تو اور کس سے مانگے؟ مگر کس قدر غافل اور ظالم ہے یہ انسان کہ اس سے مانگتے وقت شرماتا ہے اور اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے جھجکتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ نیک راہ پر آئیں۔ پچھلے سبق میں بیان کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں سے نہایت قریب ہے، وہ ان کے حالات سے سب سے زیادہ واقف ہے، ان کے حاجات سے آگاہ ہے، ان کی مصلحتوں کو جانتا ہے، ان کی فلاح و بہبود چاہتا ہے، ان کی پکار کو سنتا ہے، ان کی دعا قبول کرتا ہے اور ان کے ساتھ نہایت شفقت اور مہربانی سے پیش آتا ہے۔ آیت کی اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے دعا کی قبولیت کی دو شرط بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، وہ میرا حکم مانے۔ دعا کی شرط اول یہ ہے کہ دعا کرنے والا اللہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے طریقوں، اس کی ہدایتوں اور حکموں کو مانتا ہے۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لائے۔ ایمان کی تشریح پہلے بھی ہو چکی ہے، یعنی زبان سے ماننا، دل سے یقین رکھنا اور اس کے مطابق عمل کا ارادہ رکھنا۔ قبولیت دعا کی دوسری شرط ہے۔ ان بنیادی شرائط کے علاوہ قرآن حدیث میں اور بھی کئی شرائط بیان ہوئی ہیں، مثلا صحیح اور درست چیز کے لیے دعا کرنا،
اخلاص اور یقین کے ساتھ مانگنا، حلال روزی پاک غذا کھانا اور نیکوکار ہونا وغیرہ۔ بعض اوقات ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمیں مایوس اور دل برداشتہ ہونے کے بجائے یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم اور فیصلہ حکمت اور مصلحت سے خالی نہیں ہوتا۔ البتہ ہماری دعا میں نقائص اور کمزوریوں کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے بعض وقت دعا کی قبولیت ہمارے حق میں مضر ہے، اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور اس کی حکمت پر بہتری کا یقین رکھنا چاہیے۔ دوسری بات جو ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے کہ بعض دعاؤں کی قبول نہ ہونے کی وجہ سے یہ کہنا مناسب نہیں کہ دعا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ بسا اوقات کسی بیماری پر کوئی دعا مفید نہیں ہوتی لیکن علاج ترک نہیں کیا جاتا، اس لیے کوئی وجہ نہیں کہ دعا قبول نہ ہونے اس پر ترک کر دیا جائے۔ قبول نہ ہونے میں ضرور کوئی مصلحت ہوگی اور اللہ تعالی ہماری مصلحت سے واقف ہے، ہماری فلاح چاہتا ہے، لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ رہ رہ کر اسی کے آگے دعا کریں، اسی کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں، کیونکہ یہی راہ کامیابی کی راہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔